الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد رب العزت کا گروڑا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کے قابل سمجھا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں کا واسطہ سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ میں نے جو آیت کلسہ تلاوت کی یہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ اپنے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کا بیان کرنا تلاوت کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ آج رجب کی 6 تاریخ ہے، 6 رجب 1442 ہجری ہے۔ میرے ذہن میں تو نہیں تھا، محترم اقبال صاحب ہمارے امام ہے، رات کو انہوں نے توجہ دلائی کہ آج ان سے پاک ہے سلطان الہند عطائے رسول نیب رسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کی قبر کو مزید فیوز و برکات کا مرکز بنائے۔ کا سالانہ اس سے بعد 1 رجب سے 6 رجب تک جاری رہتا ہے۔ اچھا ہوا ہم بھی ان کے ذکر میں شریک ہو گئے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ آیت کا تلاوت کی۔ اس میں اللہ جل وعلا فرماتے ہیں بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اس محبت کے تناظر میں پھر اللہ کے بندے کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ گویا ہم جو ان کی یاد سجانے کے لیے جمع ہیں، ان کا ذکر چھیڑنے لگے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے لوگ ان سے محبت کریں گے۔ یہ اللہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، سیجعل اللہ ڈال دیتا ہے، سیجعل الرحمن اللہ ڈال دیتا ہے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت۔ تو جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعتاً اللہ والے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو سمجھ لو کہ اس میں کچھ ہے اور وہ اللہ والا ہے۔ یہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے اور محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے آج لوگ ان کا ذکر کر رہے ہوں گے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، ان کے مزار پر انوار پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری دے رہے ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مخلوق ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ 537 ہجری میں پیدا ہوئے، آج 1442 ہجری ہے۔ 537 سے 632 تک آپ کا زمانہ، گویا 95 سال کی عمر آپ نے پائی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے رشتہ دار تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بھانجے تھے اور ان کو حضور غوث اعظم کا فیض ملا، صحبت کا شرف حاصل ہوا، آپ مستفیض ہوئے۔
جب یہ جملہ حضور غوث اعظم نے بولا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ نے سر جھکا دیا کہ ہر کسی کی گردن پر ہوگا لیکن میرے سر پر بھی حضور غوث اعظم کا قدم ہے، میرے سر پر بھی قدم ہے۔ اور وہی معین الدین چشتی ہیں کہ حضور داتا صاحب کے مزار پہ آئے اور وہاں پہ مراقبہ کیا، مجاہدہ کیا، چلہ کیا، کچھ ملا تو پھر کہہ دیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پورے کامل کا مدارہ رہا۔ حضور داتا صاحب عالم کو ایک فیض تقسیم کر رہے ہیں اور ان کے پاس اس فیض کا خزانہ ہے، وہ بخش رہے ہیں دنیا کو، گنج بخشے فیض عالم، وہ ایک عالم کو فیض بخش رہے ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں بخش رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مظہر نور خدا، جو خدا کے نور کا مظہر ہے، ہر کوئی فیض نہیں دیتا، جو مظہر نور خدا ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ ناقصانہ پیر کامل، جو ناقص ہے ان کے لیے کامل پیر ہے، اور کاملانہ رہنما، اور جو کامل ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ان کی بھی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث اعظم سے پہلے چونکہ حضور داتا صاحب تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کی صحبت میں ضرور حاضر ہوتا۔ تو بلا شبہ یہ بڑے لوگ، اللہ والے لوگ، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درجات ہیں، جو جتنا بلند درجے پر فیض ہے نا محبت میں، محبت خدا میں، اتنے ہی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ محبت کسی خوبی کی بنا پر کرتے ہیں، برے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر مخلوق خدا کسی سے محبت کرتی ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ آپ کا ایک قول ہے، اس میں 3 باتیں فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، نیک آدمی کون ہوتا ہے، اس میں 3 صفات ہوں تو سمجھو کہ یہ نیک ہے، اللہ والا ہے۔ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ سمندر جیسی سخاوت ہو، سمندر جیسی سخاوت ہو۔ اب سمندر میں سے جو بھی لے لے وہ پھر بھی بھرا رہتا ہے، اس نے کبھی روکا نہیں کہ فلاں پانی لے فلاں نہ لے، یعنی ہر کسی کو عطا کرے، ہر کسی کو دے، بخل سے کام نہ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا حبیب ہے، ولو کان فاسقا، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی حبیب اللہ ہے۔ اور بخیل عدو اللہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ نیکوکار ہی کیوں نہ ہو، بظاہر اگر نیکیاں کر رہا ہے لیکن ہے بخیل، کنجوس ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو مت سمجھے کہ میں باقی نیکیوں کی بنا پر اللہ کا دوست بن جاؤں گا، نہیں، وہ ساری نیکیاں رہ جائیں گی اور نتیجہ یہ اللہ کا معبود نہیں، یہ اللہ کا دشمن ہوگا، عدو اللہ، دشمن کا لفظ استعمال کیا میرے حضور نے۔ اور جو سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، پھر کوئی کمی بیشی رہ جائے اعمال میں، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، اللہ اس کو درگزر کرتا ہے، سخاوت کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک نشانی کہ وہ سخی ہوتے ہیں، وہ لیتے نہیں، وہ دیتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے پھر وہ خالی ہاتھ جاتا، وہ ان کی ضرورت سے بھی زیادہ عطا کیا کرتے ہیں اور ان کی توقع سے بھی ان کے ساتھ زیادہ رحم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے 1000 چاہیے ادھار،
مجھے 1000 کی ضرورت ہے، 1000 کی امید لے کر آیا۔ عبداللہ بن مبارک نے، یہ پیر تھے، ہم نے ان کے لیے لفظ پیر کا کبھی استعمال نہیں کیا، جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، ہم ان کے لیے ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آج کے دور کے لوگوں کو ہم پیر کہتے ہیں، اس لیے ہمیں فرق نہیں سامنے آتا ہمارے سامنے کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ وہ بھی پیر تھے، یہ بھی پیر ہیں، اگر تو یہ پیر ان کی صحبت کے قریب ہیں، ان کی تعلیمات کے قریب ہے، تو پھر سمجھو یہ پیر ہیں، اور اگر ان پیروں کی تعلیمات اور ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ان سے کوسوں دور ہے، پھر سمجھ لو ان کا پیریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ آج کے تناظر میں دیکھا جائے کہ آج بھی پیر ہے نا، تو وہ بھی پیر تھے، اپنے دور کے پیر تھے، بیعت بھی کرتے تھے، لوگ مرید بھی تھے بلا شبہ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ آج تو پیر لینے جاتے ہیں اور لوگ پیروں کو دینے آتے ہیں، اور تب یہ دور تھا، وہ پیر ایسے تھے کہ ان کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے تھے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ اگر کوئی نذرانہ اور ہدیہ آ رہا ہے تو اس سے گھر نہیں، مال نہیں بناتے تھے، پراڈوز نہیں آتی تھی، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں آتی تھی، وہ اللہ کے بندوں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے، ان کے پاس جھونپڑیاں ہی رہی۔ مال تو پھر آج کاروبار بن گیا نا، یہ ایک پیشہ بن گیا، ٹوٹلی کاروبار بن گیا۔ علماء نے کہا تھا مرید کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ غریب بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی سارا تک محنت مزدوری کرنے کے بعد 600-700 کماتا ہے، اور جب پیر کے بعد جاتا ہے 100-200 پھر بھی دیتا ہے، اور اس کو کبھی شرم نہیں آئی، اس کو کبھی شرم نہیں آئی کہ یہ تو آلریڈی غریب ہے، میرا گھر اس سے بہتر چل رہا ہے، میں زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں، اور یہ بیچارہ غریب ہے، معلوم نہیں اس کی بچے کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، یہ پھر بھی خدا کی خاطر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، 500 متقی ہوں، لیکن مجھے تو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، تو چلو میں اس کی غربت کا احساس کرتے اس کو واپس کر دوں۔ واپس کرنا موت ہے، اور گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں کسی غریب کا دیا ہوا نذرانہ بھی واپس کرنا۔ دینا تو کجا کہ کسی غریب کو دے دے، لوگ تمہیں دے رہے ہیں تو کسی کو دے دے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم سے کم یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی غریب سے نہ لے۔ تو وہ دینے والے تھے، 1000 کی اس نے درخواست دی کہ مجھے 1000 چاہیے، 1000 دے رہا ہوں، آپ نے 10,000 دے دیے، 1000 کی بجائے 10,000 دے دیے۔ کسی نے کہا حضور اس نے 1000 کہا تھا، آپ نے 10 دے دیے۔ فرمایا میرے پاس تھے، میں نے سوچا کہ 1000 کی تو امید لے کر آیا ہے، 1000 دوں گا تو اس کو غیر معمولی خوشی نہیں ہوگی، لیکن اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن غیر معمولی خوشی 1000 کے بدلے جب 10 گنا زیادہ مل جائے گا یہ بہت خوش ہوگا، اور جب یہ خوش ہوگا میرا مولا بھی خوش ہوگا۔ تب کے پیر تو خلق خدا کو خوش کر کے مولا کو خوش کرتے تھے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ مخلوق خدا کو حضرت معروف کرکی عید والے دن باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، عید والے دن معروف کرکی بہت بڑا نام ولایت کی دنیا میں معروف کرکی کا، بہت بڑے پیر ہیں، اور عید والے دن مزدوری۔ کس نے کہا حضور عید والے دن آپ مزدوری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس بلکہ وہ گزر رہے تھے تو وہ بچے کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ، وہ پیچھے حسرت بھری نگاہوں سے ان کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ پوچھا بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا، اس کے کھیل میں شریک کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا میرے پاس اخروٹ نہیں ہے، کیا ہوا میں یتیم ہوں۔ آپ نے عید کا ارادہ کینسل کر دیا، سیدھا مزدوری کرنے چلے گئے، عید کی خوشی نہیں منائی، مزدوری کرنے چلے گئے، عید کو سیلیبریٹ نہیں کیا، انہوں نے مزدوری کر کے عید کو سیلیبریٹ کیا اور مزدوری کر کے اس کو دی۔ فرمایا وہ غریب تھا، وہ یتیم تھا، وہ پریشان تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو خوش کروں، تو جب یتیم خوش ہوگا تو میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اور جس دن میرا مالک خوش ہو گیا پھر اس سے بڑھ کر میری کوئی عید نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ عید والے دن ٹکڑے کھا رہے تھے، روٹی کے ٹکڑے، اور پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا حضور آج تو عید ہے، آج پریشانی کیوں؟ فرمایا ہماری عید کیا، ہماری عید تو تب ہوگی، یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے توقف کیا کہ کس پائے کے ہیں،
ساری ولایت جن کے گھر کی ہے. وہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہمیں یہ گارنٹی مل جائے گی کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے معاف کر دیا ہے. ہماری عید اس دن ہوگی. تو اللہ والا کو ہوتا ہے جو غریب کو خوش کرے, جو مخلوق خدا کو خوش کرے, جو سخاوت کرے, جو دے. لینے والا ولی نہیں ہوتا, دینے والا ولی ہوتا ہے. تو ولی کی پہلی نشانی حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دیتا ہے. یہ غریب نواز کا لقب کیسے ملا؟ آپ نے اپنے پیر سے کہا کہ حضور میں آپ کے پیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے ٹائم لے دیں. بڑے دن کہتے رہے, وہ ڈالتے رہے. یہ طبیعت کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ اس محبت کو جوش دے رہے تھے, ڈال دیتے تھے, کوئی بہانہ کر دیتے تھے کہ اچھا ہو جائے گی ملاقات. جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور ملاقات تاخیر کا شکار ہوتی جاتی ہے تو جذبہ بڑھتا جاتا ہے, جوش بڑھتا جاتا ہے. تو جذبہ بڑھتا گیا, جوش بڑھتا گیا, چاہت بڑھتی گئی. تو ایک دن کہا کہ میں نے اجازت لی ہے پیر صاحب سے. وہ کہتے ہیں معین الدین اکیلا آئے فجر سے پہلے, اکیلا آئے, یہ شرط ہے ملاقات کی. فجر سے پہلے آئے اور اکیلا آئے. اگر کسی اور کو لے کر آیا ملاقات کے لیے تو اس کو بتا دو کہ میں نے جنت دینی ہے, لیکن وہ اس کو مل جائے گی, اس کو نہیں ملے گی. اس کی حق مدوری سمجھی جائے گی. میں جنت کی دعا کروں گا, اس کو مل جائے گی, اس کو نہیں ملے گی. اس کو گستاخی سمجھی جائے گی کیونکہ اس نے عمل نہیں کیا. اب معین الدین نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا. اس نے لوگوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ جس نے جنت کی دعا لینی ہے وہ فلاں دن فجر سے پہلے فلاں جگہ پہنچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وعدہ کچھ اور ہوا تھا اور انہوں نے پرچار کچھ اور بات کا کر دیا, اعلان اور کر دیا. وعدہ یہ تھا کہ تیرے سوا 1 to 1 ملاقات ہوگی, لوگ نہیں آئیں گے, کسی کو کانوں کا خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ملاقات ہونے والی ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا. اب لوگ, ہر کوئی چاہتا تھا کہ معین الدین کا دادا پیر ہے. لوگ جو معین الدین کی عقیدت مند تھے, اب وہ دادا پیر کا سن کر تو اور زیادہ ان کے دل میں عقیدت آئی ہوگی اور زیادہ تڑپ پیدا ہوئی ہوگی. تو وہ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے. فجر سے پہلے ہزاروں کا مجمع لگ گیا کہ آج پیر صاحب کا دیدار ہونا ہے, ملاقات ہونی ہے, ملاقات کا شرف ملنا ہے. جب فجر سے پہلے وہ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ معین الدین اکیلا نہیں ہے, یہ تو 1000 لوگ ہیں, یہ تو 1000 لوگ ہیں. انہوں نے کہا معین الدین کدھر ہے؟ معین الدین آ گئے. تو بیٹا آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو بلائیں. میں نے تو کہا تھا کہ آپ اکیلے آؤ گے, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور آ گیا, آپ اکیلے نہ آئے تو پھر جنت اس کے لیے ہو جائے گی, آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب خواجہ معین الدین چشتی نے کہا حضور اگر میرے ایک جہنمی ہونے سے 1000 لوگ جنتی بن جائے تو مجھے یہ بھی قبول ہے, مجھے یہ قبول ہے. آپ نے کہا تھا آپ کو جنت نہیں ملے گی, ان کو مل جائے گی, تو حضور میں جہنم قبول کر لیتا ہوں, ان کی تو جنت ان کو تو جنت مل جائے گی نا. فرمایا جا, اب تجھے بھی جنت ملے گی. اب یہاں سے آپ کو ملا خواجہ غریب نواز. غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والے. ایک علاؤدین خلجی وہ آیا, وہ اپنا سلطنت کا بادشاہ تھا, گورنر تھا. وہ آیا ملنے کے لیے حضور خواجہ غریب نواز کو. یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں ذرا. ملنے آیا تو بہر دربان تھا. اس نے کہا کہ انتظار کرو, میں میسج بھیجتا ہوں, جب فری ہوں گے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اب ریاست کا گورنر ہو, یہ کہے کہ آپ باہر انتظار کرو. اس نے اپنی انسلٹ محسوس کی, بےعزتی محسوس کی. صبح بیٹھ کے آپ باہر انتظار کرنے لگ گیا. جب موقع میرا باری آئی تو آپ اندر گیا, کوئی تو سوال کیا, حضور یہ کیا بات ہے؟ میں باہر آیا, آپ کے دربار سے پوچھا تو اس نے کہا انتظار کرو, ابھی وقت نہیں ملاقات کا, اجازت ملے گی تو مل جائے گی ملاقات. یہ تو عجیب ماجرا ہے, تضاد ہے. ہم بادشاہ لوگ بھی دربان رکھتے ہیں تو فقیر لوگ بھی دربان ہی رکھتے ہیں. دربان رکھنا تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے اور آپ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں. وہ آنے والے کو روکتے ہیں, ہر کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ کام آپ کے گھر بھی ہے, یہ فقیر بھی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ بھی دربان رکھے ہوئے ہیں.
ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. حضرت خواجہ غریب نواز مسکرا پڑے. فرمایا ان کے بھی دربان ہے, ہمارے بھی دربان ہے. فرق امیری اور فقیری میں یہ ہے, امیروں کے دربان ہوتے ہیں غریبوں اور گداؤں کو روکنے کے لیے, ہمارے دربان ہوتے ہیں بادشاہ اور عمراء کو روکنے کے لیے. وہاں غریب اور سائل کوئی نہیں داخل ہو سکتا, یہاں بادشاہ اور امیر کوئی نہیں آ سکتا. وہ ان کو روکتے ہیں, ہم ان کو روکتے ہیں. پھر یہاں سے پھر لقب پڑ گئے غریب نواز, غریبوں کو پالنے والا, غریبوں کو نوازنے والا. تو پہلی صفت اور پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے اللہ کے ولی میں. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سخی ہو, نوازتا ہو. اور دوسری خوبی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی میں یہ ہونی چاہیے کہ سورج جیسی شفقت ہو, سورج جیسی شفقت ہو. اب سورج نکلتا ہے تو ہر کسی کو دھوپ دے رہا ہے, یہ تو نہیں کہ امیر پر دھوپ پڑ رہی ہے, غریب اس دھوپ سے معلوم ہے. کسی پر دھوپ آ رہی ہے, دھوپ کی کرنیں سورج کی کرنیں آ رہی, کسی پر نہیں آ رہی, ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی ایک طرح سے ہی اس کے حصے میں آتی ہیں اور سورج ایک جیسا ہی سلوک کرتا ہے سب کے ساتھ. فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ غریب اور امیر نہیں دیکھتا, وہ ہر کسی کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتا ہے. آپ کے پاس ایک جوڑا آیا, ہندو جوڑا تھا, وہ آیا, اس نے سنا تھا ذکر کے اللہ والے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تب بھی بہت کثرت سے ہندو مانتے تھے آپ کو. آج بھی آپ کے مزار پہ ہندو بھی جاتے ہیں, سکھ بھی جاتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں. ان کا تعلق جو خواجہ غریب کے ساتھ ہے وہ عقیدے پر مبنی نہیں ہے, وہ شفقت اور محبت پر مبنی ہے. ان کے پاس جو روایات پہنچی ہوئی ہیں وہ یہ کہ یہ انسانیت کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. تو جب یہ مشہور ہو جائے کہ یہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, پھر اپنے ہی نہیں مانتے, پھر پرائے بھی مانتے ہیں, پھر غیر بھی مانتے ہیں. تو ہندو جوڑا آیا, اس نے کچھ کھانے کے لیے آپ کو پیش کیا, تو آپ نے توقف سے کام لیا, تردد سے. اس نے اصرار کیا, انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم بڑی دور سے لائے ہیں تو آپ نوش فرما لیں یا تناول فرما لیں, جو بھی تھا. آپ روزے سے تھے, خواجہ غریب نواز روزے سے تھے, نفلی روزہ تھا. ان کے اصرار پر آپ نے کھا لیا. وہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا, آپ نے روزہ توڑ دیا. فرمایا روزہ توڑا ہے, روزے کی قضا ہے, اگر ان کا دل ٹوٹ جاتا تو دل کی قضا نہ ہوتی. دل کی قضا, دل کے ٹوٹنے کی کوئی قضا نہیں ہے, روزے کے ٹوٹنے بھی قضا ہے. تو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ فرضی روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس کا پھر دینا پڑتا ہے کفارہ, اگر جان بوجھ کر توڑے, جان بوجھ کر اگر توڑے. جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے اس کو توڑنا جائز ہے. میں اس لیے مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بعد میں کوئی مغالطہ پیدا نہ ہو جائے. اس کو توڑنا جائز ہے. کس بنیاد پر, وہ بنیاد بھی آپ کو بتا دوں, اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. انسان دوست کتنا ہے اسلام انسان دوست کتنا ہے, اس کا مزاج انسان دوست کتنا ہے. نفلی روزہ اگر آپ کسی کے پاس مہمان جائیں, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے. ہمارے تو نفلی روزے بھی پوشیدہ نہیں رہتے. ہم تو تب تک ہم روزہ مکمل ہی نہیں کرتے جب تک کسی کو خبر نہ پہنچ جائے یا جب تک کسی کو بتا نہ دے. چونکہ اس کا ثواب جو ہے, اس کے ثواب کا تعلق جو ہے وہ خفیہ رکھنے پر ہے. اس کو اوپن کرنے کی اجازت یہ بنیادی شرط ہے روزے میں. نفلی روزے میں شرط یہ ہے اس کو اوپن نہ کیا جائے جہاں تک ممکن ہے. گھر والوں سے تو ممکن نہیں, ان کے سامنے رکھنا ہے, تو جہاں تک ممکن ہے اس کو بتایا نہ جائے. ہاں اب کہا کہ اگر آپ کہیں مہمان جائیں اور وہ محبت کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ رکھے اور آپ کو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں میں روزے سے ہوں, گناہ حرام کی میں بات نہیں کر رہا, از خود نفلی روزہ ہی کوئی فرض واجب نہیں ہے نا, مستحب ہی ہے نا. تو پھر جب وہ از خود مستحب ہے تو اس کا پھر جو رد عمل ہوگا وہ بھی استحباب ہی ہوگا نا, مکروہ اور استحباب ہی ہوگا. تو اس نے آپ کو مستحب یہ ہے کہ آپ نہ بتائیں,
اس نے محبت کے ساتھ آپ کے سامنے کھانا رکھا اور آپ پر زور دیا کہ آپ کھا لیں، تو اب کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ نفلی روزہ توڑ دیں، اس کی وہ پیار اور شفقت کو سمیٹنے کے لیے آپ توڑ دیں۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اس کی قضا کرنے والا۔ سوال یہ ہے کہ ثواب زیادہ کدھر ہے؟ ثواب زیادہ اب اس کو قائم رکھنے میں نہیں، ثواب زیادہ اس کو توڑنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ثواب زیادہ اس کو توڑنے میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا دل دکھانا، اب سمجھے ذرا، یہاں تک اسلام کہتا ہے کہ کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کہ روزہ جاتا ہے تو چلا جائے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ کسی کا دل نہیں توڑنا۔ ہمارا جب سارا دن ہی دل توڑتے گزر جائے اور دل دکھاتے گزر جائے اور تکلیفیں دیتے گزر جائے، لوگوں کا حق مارتے گزر جائے، لوگوں کو لوٹتے گزر جائے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے گزر جائے، بددیانتی کرتے گزر جائے، دھوکہ دیتے گزر جائے، جھوٹ بولتے گزر جائے، غیبت کرتے گزر جائے، چگلی کھاتے گزر جائے، جب سارا دن صبح سے شام تک ہم یہ دھندا کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ روزے کی بات آئے تو ہم نے روزہ توڑ دیا اس کو دل رکھنے کے لیے، یہ تضاد ہوگا، یہ تضاد ہوگا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی کا دل یہاں تک کیا لوگ اسی بات پر بڑے بڑے ولی بن گئے کہ انہوں نے دل نہیں توڑا، اسی ایک بات پر بڑے بڑے ولی بن گئے کہ دل نہیں توڑا۔ خواجہ غریب نواز کو کہیں اور جو مقام ملے ان میں سے ایک یہ بھی تھا بڑا بننے کے لیے کہ ان کا دل نہیں توڑا، جب انہوں نے مخلوق خدا کا دل نہیں توڑا اللہ نے پھر ان کو سربلند کر دیا۔ میں بہت دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں لیکن ریلیٹڈ ہے اس سے، اور میں خود بھی جب وہ بیان کرتا ہوں تو مجھے خود مزہ آتا ہے، بس اوقات اپنا مزہ لینے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت حاتم اسم کا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو وہ بیٹھا آپ کے سامنے تو اس کی ہوا خارج ہوئی، اب وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا کہ اب یہ حضرت صاحب کیا سوچیں گے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر مجھ سے کیا حرکت ہو گئی، کیا شدی حرکت ہوگی، مجھ سے ہوا خارج ہو گئی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ فیل کر رہا ہے، تکلیف فیل کر رہا ہے، پریشانی ندامت فیل کر رہا ہے۔ تو آپ جب یہ سمجھے تو آپ نے کہا بھئی خدا کے بندے جو بات آپ نے کرنی ذرا بلند کرنا، میں اسم ہوں، مجھے بہرا کہتے ہیں، میں بہرا ہوں۔ اسم حاتم نام تھا، اسم کہتے ہیں بہرے کو عربی میں، اسم ان کا نام نہیں تھا، اسم بہرے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں اسم ہوں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، ذرا آپ بات اونچی کرنا۔ جب یہ اس نے سنا تو اس کی ساری ندامت جاتی رہی، ساری شرمندگی جاتی رہی۔ اب اس شرمندگی کو دور کرتے ہوئے حضرت حاتم کو اللہ نے پھر اپنا برگزیدہ ولی بنا دیا ہے اور زندگی بھر اسم بنے رہے۔ حالانکہ یہ انسلٹ ہے انسان کے جسم میں، اگر کوئی یہ چیز ہو تو وہ بےزتی محسوس کرتا ہے، معذوری لوگوں کو پتہ چل جائے تو ساری زندگی معذور بنے رہے، تھے نہیں بنے رہے۔ کیوں؟ ایک شخص کی چند لمحوں کی ندامت کے خاتمے کے لیے زندگی بھر معذور بنے رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو تکلیف نہیں دی۔ تو اللہ والے دل نہیں توڑتے۔ بلے شاہ بھی یہی درس دیتے رہے کہ دل نہیں توڑنا۔ ہم بلے شاہ کے دربار پہ جاتے ہیں پھر بھی توڑتے ہیں لوگوں کا دل، تو آپ نے دل نہیں توڑا، کسی کو تنگ نہیں کیا۔ اور پھر تیسری یہ حضور علیہ السلام کی بھی یہی شان تھی کہ آقا علیہ السلام نے بھی کسی کا دل زندگی بھر میرے حضور نے تکلیف نہیں دی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا، مسجد میں ایک شخص آ جاتا ہے، عراقی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس کو مسجد کے آداب کا اندازہ نہیں تھا کہ مسجد کتنی قابل احترام اور قابل قدر چیز ہے، اس کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں، کچی مسجد تھی، کچا فرش تھا، اس نے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، پیشاب کا وقت آیا تو اب جب اس نے پیشاب کر دیا تو صحابہ تو دوڑے اس کی طرف، آپ نے کیا حرکت کر دی، آپ کو مسجد کے احترام کا پتہ ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو تکلیف دینے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ پھر حضور نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر پانی بہایا، لیکن اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ نے غلط کیا، یعنی اس نے غلط کیا اور غلط پھر بھی نہیں کہا،
غلط کو غلط پھر بھی نہیں کہا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. یہ غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان سے نادانستہ ہو جائے. لیکن اگر ایک جان بوجھ کر آپ کہیں گے کہ اس سے آپ ایک مسئلہ عرض کر لیں کہ جو غلط ہے، جو چور ہیں، ڈاکو، ان کو بھی نہ کہا جائے کہ نہیں وہ اور کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ان کو تو کہا جائے تاکہ لوگ ان کی شر سے بچیں، لوگ ان سے آزادی حاصل کریں، لوگ ان کو دھتکاریں، لوگ ان سے نفرت کریں. اس کے بارے میں تو میرے حضور کا فرمان ہے کہ جب یہ چور ڈاکو لٹیرے دیکھو تو ان کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے للکارو، ان کو زبان سے بھی نہیں تو دل سے نفرت کرو. اور دل سے نفرت کرنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ غریبوں کی بات آ رہی ہے. غریب مسکین اگر کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کو درگزر کرو، اس کو معاف کرو. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں گیا تو فرشتوں نے نامہ اعمال کھولا، رپورٹ دی باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کیا بالکل کوئی نیکی نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہی نیکی ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار آ رہی ہے. اللہ نے پوچھا وہ کیا نیکی ہے؟ عرض کی یہ بڑا آدمی تھا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، اس کے پاس کثرت کے ساتھ غلام نوکر چاکر تھے. ان سے جب غلطی ہو جاتی تھی تو یہ غلطی کا بدلہ نہیں لیتا تھا، یہ ان کو معاف کر دیتا تھا اور یہ کثرت سے معاف کرتا تھا. یہی نیکی اس کی ہے، بار بار یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار آ رہی نیکی. اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دوں جو میں نے وقت دیا. مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں اس کو معاف کروں اگر یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا ہے. تو غریبوں کو معاف کرنا اس سے رب راضی ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ کے بندے کی شفقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بدلا وہ معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا زمین جیسی عاجزی ہو، زمین بچتی ہے. اب زمین سے بڑھ کر پھر اور نیچے کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا عاجزی ہو. اللہ والا عاجز ہوتا ہے، اللہ والا متکبر نہیں ہوتا. میرے حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور پھر میرے حضور نے فرمایا اگر تو جتنا اپنے آپ کو عاجز کرے گا، میرے حضور نے فرمایا جتنا عاجز کرے گا اللہ اتنا تجھے بلند کرے گا. تو جو جتنا عاجز ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز کا آج عرس ہے، میں نے چاہا کہ ہم ان کا ذکر کر لیں، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. آخر دعوانا اگلا جمعہ 13 رجب کو آ رہا ہے اور 13 رجب حضرت مولا علی شیر خدا کا یوم ولادت ہے. ان کا دن سیلیبریٹ کریں گے. اب آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیے.